السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ 1857 کی غدر کی جنگ کے حیدرآباد ریاست پر اثرات، یعنی 1857 کی جو جنگ، جس کو پہلی جنگی آزادی بھی کہا جاتا ہے، جس کو فوجی بغاوت بھی کہا جاتا ہے، جس کو عظیم بغاوت بھی کہا جاتا ہے، جو شمالی ہندوستان وقوع پذیر ہوئی تھی، تو اس کے اثرات جنوبی ہندوستان، خاص طور پر ریاست حیدرآباد پر اس کے کیا اثرات ہیں، آئیے ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ جیسا کہ 1857 کی جو بغاوت ہے، تو پہلی مرتبہ میرٹھ میں فوجیوں کی جانب سے بغاوت شروع ہوئی تھی۔ اب اس کے کئی اہم اسباب تھے، جیسے سماجی اسباب بھی تھے، معاشی اسباب بھی تھے، سیاسی اسباب بھی تھے، اور فی الفور اس کا سبب بھی تھا۔ اگر ہم سیاسی اسباب دیکھیں گے تو انگریزوں نے اپنی شاطرانہ چال کے ذریعے ہندوستان کے حکمرانوں کو آپس میں لڑواتے ہوئے، ایک دوسرے کے دلوں میں شک و شبہات کو پیدا کرتے ہوئے، اپنی فائدے کے لیے انہوں نے ایک دوسری ریاستوں کو لڑا کر بھرپور اپنے فائدہ جو ہے حاصل کیا۔ اب اس وقت سیاسی اعتبار سے ہندوستان اتحاد بھی نہیں تھا، ایک اکائی بھی نہیں تھا، اتنی طاقت بھی نہیں تھی، کیونکہ ہندوستان پر الگ الگ راجا، مہاراجا، بادشاہ حکمرانی کرتے تھے۔ اگرچہ کہ مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی، لیکن وہ بھی برائے نام ہی تھی، کیونکہ بہادر شاہ ظفر کو بہت سارے، جیسے نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی، انہوں نے جو ہے شکست دی تھی، اور مراٹھے اپنی طاقت بڑھا لیے تھے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں بھی سکھوں نے اپنی طاقت بڑھائی تھی۔ دور دراز کے علاقے جیسے بنگال ہیں، اور جنوبی ہندوستان میں کئی علاقے ہیں، وہاں کے مغل گورنرز بھی اپنی اپنی آزادی کا اعلان کر چکے تھے۔ پھر اس کے علاوہ مغلوں کی وہ طاقت بھی باقی نہیں رہی تھی جو 1707 تک، یعنی اورنگزیب کے انتقال تک جو باقی تھی۔ ایسی صورتحال میں انگریزوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ پھر اس کے علاوہ انگریزوں نے دیکھا کہ یہاں کے راجا، مہاراجا اور بادشاہوں کے درمیان اتحاد نہیں ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو خوب اکسایا، باپ سے باپ کو لڑوایا، باپ سے بیٹوں کو لڑایا، بیٹوں سے باپ کو لڑایا، بھائیوں سے بھائیوں کو لڑوایا، اور یہ جو کمزوری ہوئی اس کا انگریزوں نے بھرپور استعمال کیا۔ اور ایک چیز، اصول بازگشت، عہد معاونت، ان اصولوں کی مدد سے انہوں نے ایک تو عہد معاونت کی مدد سے انہوں نے راست طور پر ریاستوں میں اپنی مداخلت بڑھا دی، اپنی برتری ثابت کر دی، اور اصول بازگشت کے ذریعے انہوں نے کئی ریاستوں کو ہڑپ لیا۔ تو یہ دو جو اصول تھے، یہ اصول یہاں کے حکمرانوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوئی، جبکہ انگریزوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوئی۔ تو یہ ان انگریزوں نے بہت ہی دور اندیشی کے ساتھ اور شاطرانہ چال چلتے ہوئے، اور پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی اپناتے ہوئے، انہوں نے سیاسی طور پر پوری طرح سے ہندوستان کے افق پر چھا گئے۔ پھر اس کے علاوہ معاشی اعتبار سے انہوں نے دولت کا بھرپور استحصال کیا، یہاں کی دولت کو انہوں نے خوب لوٹا۔ اپنی یہاں کی دولت کو انگریزوں نے اپنے ملک برطانیہ میں منتقل کیا۔ ہندوستان کو اس وقت سونے کی چڑیا، یعنی گولڈن برڈ کہا جاتا۔ ہندوستان کا اس وقت کا جی ڈی پی ریٹ جو ہے وہ انگلینڈ سے زیادہ تھا، یہاں پر دولت بہت زیادہ تھی، لیکن کیونکہ اتحاد نہیں تھا، اس وجہ سے لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا۔ پورا ملک مغلوں کے دور میں خوشحال تھا،
اسی خوشحالی اسی دولت کو دیکھتے ہوئے انگریزوں نے تجارت کے غرض سے یہاں پر آباد ہوئے اور یہاں پر دھیرے دھیرے انہوں نے سیاست پر جو ہے اپنا غلبہ حاصل کیا۔ تو غرض کے انہوں نے ہر شعبے میں معاشی اعتبار سے انہوں نے بھرپور استعمال کیا۔ یہاں کے لوگ بے روزگار ہوئے، کسان بدحال ہوئے، تجارت پوری ختم ہو گئی اور دستکار پوری طرح سے بے روزگار ہوئے۔ اس طرح انہوں نے معاشی اعتبار سے ہندوستان کو بہت کمزور کر دیا۔ یہ بھی جو ہے 1857 کی جنگ کی پہلی جنگ آزادی کی اہم سبب تھا۔ اس کے علاوہ فوجی اگر ہم اسباب دیکھیں گے تو انگریزی فوج میں شامل جو ہندوستانی لوگ تھے ان کو بالکل نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ان کو سپاہی کہا جاتا تھا جبکہ انگریزوں کو سولجر کہا جاتا تھا۔ ہندوستانی سپاہیوں کو ترقی کے کوئی مواقع نہیں تھے، ان کی تنخواہیں محدود تھیں اور ان کو نسلی منافعت کا سامنا تھا۔ یہ اہم اسباب تھے۔ فی الفور سبب یہ تھا کہ لارڈ کیننگ نے رائفل یعنی بندوق، ایک رائفل ہے، اس کو متعارف کروایا تھا۔ تو اس میں گولی یعنی جو کارتوس ہے اس کو لوڈ کرنے کے لیے وہ کارتوس جو ہے ایک چمڑے کے اسکن میں جو ہے یعنی چکنائی میں جو ہے اس کو لپٹا ہوا، تو اس کے اوپر اس کو سیدھا کیا جاتا تھا، تو اس کے تھریڈس کو، اس کے تاگے کو دانت سے جو ہے کترنا پڑتا۔ تو یہ بات عام ہو گئی تھی کہ وہ جو چربی ہے وہ چربی یا تو سور کی ہے اور یا تو گائے کی ہے۔ سور مسلمانوں کے لیے حرام ہے، گائے ہندوؤں کے لیے جو ہے مقدس ہے۔ تو اس وقت جو ہے ہندوستانی فوجیوں میں بالکل کھلبلی مچ گئی اور غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور وہاں سے ہی جو ہے فوجیوں نے پہلی مرتبہ جو ہے کارتوس لینے سے انکار کرتے ہوئے جب حالات بہت بگڑ گئے تو میرٹھ سے یہ بغاوت ہندوستان کے شمالی ہندوستان میں شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دلی پر قبضہ کر لیا گیا، انگریزوں کا قبضہ چھڑا لیا گیا، انگریزوں کے قبضے کو ختم کر دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں یہ جنگ لڑی گئی۔ تانتیا ٹوپے، نانا صاحب اور جھانسی کی رانی اور بہادر شاہ ظفر، ایسے کئی جو ہے راجہ مہاراجہ بادشاہ انہوں نے جو ہے اس جنگ میں حصہ لیا اور ان سب کی قیادت بہادر شاہ ظفر کر ہے۔ لیکن یاد رہے اس وقت بہادر شاہ ظفر کی طاقت بہت ہی جو ہے محدود تھی، بہت کمزور تھے اور ان کی عمر بھی جو ہے زیادہ تھی۔ بہرحال لکھنؤ میں بھی ہم کو جو ہے یہاں پر یہ جنگ جو ہے دیکھنے کو ملی۔ دلی پر جب وہ پوری طرح سے جو ہے باغیوں نے یعنی ہندوستانیوں نے اپنے قبضے میں کیا تو انگریزوں نے اپنی پوری طاقت جھونک دی اور کسی بھی طرح سے انہوں نے دلی کو آزاد کیا، اپنے قبضے کو برقرار رکھا، اور یہاں پر انہوں نے جو ہے بہت ہی صفاقانہ مظاہرہ کیا، لوگوں کو سرعام پھانسی دی، سرعام انہوں نے گولی ماری، بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو انہوں نے چن کر جو ہے گولیوں کا نشانہ بنایا، اور بہرحال انگریزوں نے دلی کو جو ہے واپس کیا۔ اسی طرح سے شمالی ہندوستان میں کئی علاقوں میں گڑبڑ دیکھنے کو ملی، بغاوت دیکھنے کو ملی، لیکن انگریزوں نے اس بغاوت کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر پوری طرح سے جو ہے ختم کر دیا۔ اسی طرح سے بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون جو برما کا شہر ہے جس کو میانمار کہا جاتا ہے وہاں پر بھیج دیا، کالے پانی کی سزا یا جلا وطن جس کو کہتے ہیں، تو وہیں پر بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے اس جنگ میں تانتیا ٹوپے، جھانسی کی رانی، نانا صاحب اور بہت سارے لوگوں نے بھی اپنی جان دی۔ بہرحال یہ 1857 کی جنگ اپنے ناکام اختتام کو پہنچی، انگریز اس میں فاتح رہے۔ تو اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں کہ جنوبی ہندوستان خاص طور پر جو ہے حیدرآباد پر اس کے اثر کیا ہوا۔ یہاں پر جو ہے حیدرآباد میں ظاہر سی بات ہے محرم کا جلوس ہر سال نکلتا تھا، تو انگریزی افسروں نے محسوس کیا کہ یہاں پر بھی کچھ ہلکے سے اثرات حیدرآباد ریاست میں پائے جاتے ہیں، اور انہوں نے محسوس کیا کہ اس جلوس میں شاید انگریزوں کے خلاف مظاہرے ہوں
اور اس جلوس میں انگریزوں کے خلاف بہت سارا جو ہے غصہ نکالا جائے۔ تو انہوں نے جو ہے باضابطہ کیپٹن ایبوڈ اس وقت اس نے تھا، اس نے سپاہیوں کو نماز پڑھنے پر پابندی عائد کر دی اور جلوس پر بھی اس کو پابندی عائد کر دی۔ کرنل ڈیوڈسن کا نامناسب رویہ، وہابی تحریک کا خاتمہ، مولویوں کے اثرات اور جو ہے تمام بڑے بڑے لیڈروں کی تقاریر وغیرہ جو ہے لوگوں پر بہت زیادہ اس کا گہرا اثر ہوا، اور بنیادی طور پر ریاست حیدرآباد کے عوام انگریزی مخالف احساسات جاگنے لگے۔ دہلی کے 1857 کے واقعات سے خاص طور پر حیدرآباد کے مسلمانوں میں تاثرات پیدا ہوئے، وہ انگریزوں سے نفرت کرنے لگے، وہ انگریزوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگے، کیونکہ اس میں زیادہ تر جو ہے بہادر شاہ ظفر کو کیونکہ لوگ اپنا شہنشاہ مانتے تھے۔ جب بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر دیا گیا اور شہنشاہ کا لفظ جو ہے اب انگریزوں نے کہا کہ کوئی استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو ان کو جو ہے بہت ہی زیادہ گہرا اثر ہوا۔ شاہراہوں پر، مسجدوں کی دیواروں پر انگریزوں کے خلاف حیدرآباد اسٹیٹ میں نعرے اور عبارتیں لکھی جانے لگی۔ ایک درویش منشی ابراہیم نے عوام میں مخالف سامراجی جذبات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ منشی مولوی ابراہیم انگریزوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ انگریزی حکومت، انگریزوں کا عمل دخل یہ ہندوستان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ نظام نے مولوی ابراہیم کو کئی بار وارننگ دی کہ وہ اس شر انگیزی کو حیدرآباد ریاست میں نہ بڑھائیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کی شر انگیزی کو حیدرآباد میں برداشت نہیں کریں گے۔ حیدرآباد میں کسی بھی طرح کے امن و امان، لا اینڈ آرڈر کو ہم درہم برہم نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ جو ہے روپوش ہو گئے۔ دوسرے جو ہے ہفتے مولوی اکبر نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا اور باضابطہ اس کا اعلان بھی کیا، اور حیدرآباد کی دوسری عارضی فوجوں نے اورنگ آباد میں اپنی ریاست کی سرحد پر کام کرنے سے بھی انکار کر دیا اور نعرہ لگایا کہ ہم نظام کے سرحد کے باہر نہیں جائیں گے اور دین پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ مسلمانوں کا موقف تھا کہ انگریز دین پر جو ہے حملہ کر رہے ہیں، اور وہ سیاسی اعتبار سے ہی نہیں بلکہ مذہبی اعتبار سے بھی وہ یہاں پر غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ عیسائیت کو پھیلا رہے ہیں۔ بہرحال اورنگ آباد کے سپاہی جمیدار عامر خان اور دفعہ دار فدا علی کی رہنمائی میں زبردست تحریک شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی جگہ خاص طور پر اورنگ آباد کے علاقے میں یہ گڑبڑ جو ہے ہم کو دیکھنے کو ملی۔ دفعہ دار فدا علی گرفتار ہوئے اور ان کو جو ہے پھانسی پر لٹکا دیا گیا اور ان کو موت کی سزا دی گئی۔ عامر خان جو اس تحریک کے ایک اہم رکن تھے، وہ جو ہے بھیس بدل کر وہاں سے جو ہے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ گھوڑ سوار فوج اور کو غیر مسلح کر دیا گیا، ان سے ہتھیار لے لیا گیا کیونکہ وہ بھی اس بغاوت میں شامل ہو گئے تھے۔ بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے، عام لوگ بھی گرفتار ہوئے جو انگریزوں کے خلاف تقاریر کر رہے تھے، تحریکوں میں حصہ لے رہے تھے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ چند کو موت کی سزا دی گئی اور چند لوگوں کو یعنی گولیوں سے جو ہے بھون دیا گیا۔ حیدرآباد کی ایک عارضی فوج جو اورنگ آباد کے قریب بلڈانا علاقے میں تھی، وہ بھی اس بغاوت سے متاثر ہوئی، تو تمام سپاہی اس بغاوت میں حصہ لیے اور وہ بھی جو ہے گرفتار ہوئے۔ صرف 13 سپاہی جمیدار چیدہ خان کے ساتھ اس امید پر حیدرآباد پہنچے کہ نظام ان کو اپنے امان میں لیں گے اور ان کی جو ہے جان بخش دیں گے۔ بہت سارا جو ہے گڑبڑ ہوئی، انگریزوں کے خلاف زبردست مزاحمت ہوئی، جس کا ساتھ نظام کی فوج نے بھی دیا، تو نظام کی فوج کے ساتھ بھی یہ جو ہے ان کی مدبھیڑ ہوئی اور زبردست جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جنگ کا جو ہے ماحول دکھا۔ اسی اثنا میں طراباز خان کا نام نمایاں ہوتا ہے۔ طراباز خان نے 17 جولائی 1857 عیسوی کو حیدرآباد کی ریسیڈنسی پر، جو انگریزوں کی ریسیڈنسی تھی، اس پر جو ہے حملہ کیا۔ حیدرآباد سرکار نے
چیدہ خان کے سر پر 3000 روپوں کا انعام رکھا۔ اب 3000 روپے اس وقت بہت بڑی رقم تھی، کیونکہ 1857 میں 3000 یعنی 3 کروڑ کے جو ہے برابر ہم بول سکتے ہیں، کیونکہ طرہ باز خان ایک فوج کی ٹکڑی کو لے کر اور جاں باز سپاہیوں کو لے کر، جو لوگ انگریزی حکومت سے نفرت کرتے تھے، انگریزوں سے نفرت کرتے تھے، ان کا ایک گروپ بنا کر برابر جو ہے وہ لڑ رہے تھے۔ جیسے ہی چیتا خان حیدرآباد پہنچے، سالار جنگ نے انہیں فوری گرفتار کر لیا اور حیدرآباد ریسیڈنسی کے حوالے کر دیا، یعنی انگریزوں کے حوالے کر دیا، جس کی وجہ سے شہر میں افراتفری کا ماحول پیدا ہوا۔ 17 جولائی 1857 میں مکہ مسجد میں لوگ جمع ہوئے اور فیصلہ ہوا کہ 4 مولویوں کی رحم کی درخواست کے ساتھ وزیر اعظم کے پاس بھیجا جائے اور نظام کے نہ ماننے کی صورت میں ریسیڈنسی پر جو ہے حملہ کریں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اس وقت کے جو ہے بڑے بڑے جو 4 مولوی تھے جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، جنہیں انگریز گرفتار کیے تھے، تو لوگوں نے جو ہے مکہ مسجد حیدرآباد میں جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جن 4 مولویوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے جو ہے ان کے لیے جو ہے رحم کی درخواست کریں گے، ان کو رہا کرنے کی جو ہے باضابطہ وزیر اعظم اس وقت جو ہے سالار جنگ اول تھے، اور نظام جو ہے ان کو جو ہے باضابطہ رحم کی درخواست کریں گے اور ان سے بات چیت کریں گے۔ اور اگر نظام نہیں مانتے ہیں، نظام بادشاہ نہیں مانتے ہیں اور وزیر اعظم سالار جنگ اول بھی اگر رہا ہونے پر جو ہے رضامند نہیں ہوتے ہیں، تو ویسی صورت میں ہم انگریزی ریسیڈنسی کا حملہ کر دیں گے۔ یہ جو ہے ان کا منصوبہ تھا۔ سالار جنگ اول کو جیسے ہی اس بات کی اطلاع ملی کہ ایک بڑا مجموعہ حملہ کرنے کی جو ہے کوشش کر رہا ہے، اور انہوں نے جو ہے باضابطہ رحم کی درخواست بھی کی تھی، تو نظام نے بھی اس رحم کی درخواست کو مسترد کر دیا اور سالار جنگ اول نے بھی جو ہے معذرت اختیار کر دی، اور سالار جنگ اول نے 300 عرب محافظوں کو مکہ مسجد کی طرف روانہ کیا تاکہ جو مجموعہ وہاں پر میٹنگ کر رہا ہے یا جو ہے بات چیت کر رہا ہے، اس کو منتشر کر دیں۔ اسی طرح اسی رات میں روہیلے جو انگریزوں کے سخت خلاف تھے، طرہ باز خان اور مولوی علاء الدین کی سرکردگی میں ریسیڈنسی کی طرف جو ہے ہتھیاروں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ انہوں نے مقامی ساہوکاروں جیسے پالداس، ان صاحب کے گھروں کی جو ہے چھتوں پر جو ہے قبضہ کر لیا، اور ریسیڈنٹ جو ہے میجر ایچ ایس بروکس کی جو ہے اس وقت جو ہے ریسیڈنس کا جو ہے نگران کر مقرر کیا گیا تھا۔ روہلیوں نے ساہوکاروں کے گھر سے جہاں وہ پناہ لیے ہوئے تھے، اور طرہ باز خان وہ اپنے جو ہے جانباز سپاہیوں کے ساتھ انہوں نے مسلسل جو ہے تقریباً 20 منٹ تک جو ہے ریسیڈنسی پر جو ہے گولہ باری کی، اور اس وقت جو ہے بہت ہی گھن گرج کی جو آوازیں آنے لگی، لوگ جو ہے پریشان ہوئے، لوگوں میں جو ہے تشویش کا ماحول دیکھنے کو ملا، اور بہت سارے جو ہے واقعات جو ہے ہونے لگے۔ تو بہرحال فائرنگ کا سلسلہ ادھر سے بھی ہوا، انگریزوں کی جانب سے بھی ہوا، انگریزوں نے باضابطہ اس کا جو ہے بھرپور جواب بھی دیا، دونوں طرف سے بھی جو ہے زخمی ہونے کی جو ہے اطلاعات ملی۔ تقریباً 20 منٹ تک بہت ہی گھمسان کا جو ہے جنگ کا جیسا ماحول وہاں پر جو ہے دیکھنے کو ملا۔ تو بہرحال ان کی کوشش تھی کہ ریسیڈنس یعنی باغیوں کی کوشش تھی کہ ریسیڈنس پر حملہ کریں گے اور بہت سارا اس کو نقصان پہنچا دیں گے، اور جب یعنی انگریزوں کے سنبھلنے سے پہلے ہی جو ہے یہ کارروائی کر دی جائے گی، اور انگریز جب سنبھلیں گے اور جو ہے جب شدید گولہ باری کریں گے، شدید فائرنگ کریں گے، اس سے پہلے جو ہے وہاں پر علاقہ باغی جو ہے خالی کر دیں گے، ان کو نقصان پہنچا کر جو ہے پوری طرح سے جو ہے وہاں سے ہٹ جائیں گے۔ یہ جو ہے اس وقت کا جو ہے ان کا پلاننگ تھی۔ بہرحال روہلیوں نے راتوں رات اپنے ٹھکانے بدل لیے، جبکہ انگریزی فوج کی جانب سے زبردست گولہ باری اور فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ طرہ باز خان موغلا گوڑا کے جو ہے پاس فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس وقت جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکومت نے دونوں مجاہدین پر بھی جو ہے 5000 روپے کا انعام رکھا، نظام سرکار نے۔ طرہ باز خان قربان علی خان کی مدد سے توپران گاؤں کے قریب جو ہے گرفتار ہوئے، اور توپران پر ہی جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا، اور ان کو گولی مار کر جو ہے
شہید کر دیا گیا، ان کی لاش کو بنڈی پر ڈال کر حیدرآباد لایا گیا، اور حیدرآباد میں چار مینار پر جو ہے ان کی لاش کو جو ہے لٹکا دیا گیا، تاکہ لوگوں کو جو ہے عبرت حاصل ہو سکے کہ وہ اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جو بھی حکومت کے خلاف جائے گا، بغاوت کرے گا، اس کا یہی حشر ہوگا۔ مولوی علاء الدین جو اس تحریک میں، اس بغاوت میں پیش تھے، وہ جو ہے بنگلور کو فرار ہونے میں کامیاب ہوئے، لیکن جو ہے بنگلور کے قریب سنگلا پلی نامی گاؤں میں ان کو جو ہے مخبری، یعنی لوگوں نے مخبری کی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور بعد میں ان کو سزائے کالا پانی بھیج دیا گیا۔ اس طرح یہ بغاوت حیدرآباد ریاست میں ناکام ہو گئی۔ اب اس بغاوت کے ناکام ہونے کے کئی اہم اسباب تھے۔ ایک تو اورنگ آباد کا علاقہ جو اس سے شدید متاثر ہوا تھا، جو انگریزوں کو جو ہے سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، وہاں پر انگریزی فوج اور نظام کی فوج دونوں نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے بہت ہی سنگدلی کے ساتھ وہاں کے لوگوں کو انہوں نے سزائیں دینا شروع کی۔ اور دوسری اہم چیز، کیونکہ نظام سرکار پوری طرح سے انگریزوں کا جو ہے ساتھ تھے، انگریزوں کو انہوں نے ساتھ دیا، اگر نظام سرکار انگریزوں کے ساتھ دینے کے بجائے وہ بھی جو ہے اگر باغیوں کا ساتھ دیتے، ان کی فوج بھی اگر باغیوں کا ساتھ دیتے ہوئے اگر میدان جنگ میں کود جاتی، تو شاید انگریزوں کو بہت بھاری نقصان پہنچتا۔ لیکن کیونکہ نظام نے کئی معاہدے کر رکھے تھے انگریزوں کے ساتھ، اس وجہ سے جو ہے وہ مجبور تھے، تو ان کو مجبوراً جو ہے انگریزوں کا جو ہے ساتھ دینا پڑا۔ پھر اس کے علاوہ بہت سارے لوگ، عام لوگ بھی جو ہے اس بغاوت میں حصہ نہیں لیے، صرف چند لوگ جو انگریزوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جو انگریزوں کو یہاں پر دشمن سمجھتے تھے، انہوں نے ہی حصہ لیا۔ پھر اس کے علاوہ ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی تھی، وہی روایتی ہتھیار ان کے پاس تھے، جبکہ انگریزوں کے پاس بہت ہی نئے قسم کے ہتھیار تھے، اور ان کو جو ہے وہ بالکل کھلے طور پر جو ہے ان کو کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں تھی، جبکہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے باغی کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، اور جو ہے چھپ کر ان کو حملہ کرنا پڑتا تھا، وہ بالکل کھل کر آ کر سامنے حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سب سے جو ہے بڑی اہم وجہ تھی۔ اس کے علاوہ ہتھیار بھی جو ہے ان کے پاس، یعنی باغیوں کے پاس پرانے اور روایتی ہتھیار تھے، نئے قسم کے ہتھیار نہیں تھے، ان کی پلاننگ بھی جو ہے کوئی خاص نہیں تھی، اور ان کی جو ٹیکنیک بھی تھی وہ بھی جو ہے بالکل جو ہے نئی نہیں تھی، جبکہ انگریزوں کے پاس نئی ٹیکنیکس کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا اور حملوں کا جو ہے جواب دیا۔ ان کے پاس جو ہتھیار تھے وہ ہتھیار بھی جو ہے بالکل جو ہے نئے قسم کے تھے، اور بہت ہی جو ہے وہ ٹریننگ یافتہ تھے۔ اس وجہ سے جو ہے یہ تحریک پوری طرح سے حیدرآباد ریاست میں ناکام ہو گئی، لیکن اس کا اثر حیدرآباد ریاست پر زبردست پڑا۔ تو یہ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلے کلاس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اور خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔